پاکستان میں شہریوں کے اپنے ہی فنگر پرنٹ ان کے لیے وبال جان بن گئے، جہاں لاہور سمیت ملک بھر میں ہزاروں افراد اپنے ہی انگوٹھوں کے نشانات سے بینکنگ فراڈ کے ذریعے گھر بیٹھے کروڑوں روپے کی رقوم سے محروم ہو رہے ہیں۔ فراڈ کرنے والے ووٹرز لسٹوں، بے فارم شناختی کارڈ اور یونین کونسل سے لوگوں کے انگوٹھوں کے نشانات عملے کی ملی بھگت سے چرا کر استعمال کر رہے ہیں۔ فراڈ کرنے والے حاصل کردہ انگوٹھوں کے نشانات کو سب سے پہلے ایکس رے پیپر پر کاپی کیا جاتا ہے، جس کے بعد سلیکون کا استعمال کر کے فنگر پرنٹ کی جھلی بنائی جاتی ہے اور اس جھلی کو اپنے انگوٹھوں پر بڑی ہی مہارت کے ساتھ چسپاں کیا جاتا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان حاصل کردہ فنگر پرنٹ سے مختلف موبائل کمپنیوں سے بائیو میٹرک کرا کر موبائل سمیں ایشو کروا لیتے ہیں، جن کو مختلف غیر قانونی کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ بعض اوقات جعلی وفات کا سرٹیفکیٹ دے کر موبائل کمپنیوں سے اسی نمبر کی سم ایشو کروا کر آن لائن بینکنگ کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی جاتی ہے۔ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد لوگوں کی معلومات حاصل کر کے بآسانی ان کے بینک اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جس کے باعث شہری ان فراڈیوں کے ہاتھوں چند منٹوں میں کروڑوں روپے کی رقوم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ فنگر پرنٹ فراڈ کا کیس کسی ایک شہری یا چند شہریوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ حیران کن طور پر FIA سائبر ونگ کو روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں درخواستیں موصول ہو رہی ہیں، جن کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ فنگر پرنٹ فراڈ کے ہاتھوں لٹنے والے شہریوں کے لیے خوشی کی بات یہ ہے کہ FIA سائبر ونگ نے فنگر پرنٹ فراڈ میں ملوث چند افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ان ملزمان نے دوران تفتیش انکشافات کیے کہ ان ملزمان نے FIA حکام کو بتایا کہ وہ کیسے شہریوں کے انگوٹھوں کے نشانات حاصل کر کے ان کو سلیکون کے ذریعے فنگر پرنٹ حاصل کرتے ہیں اور پھر بڑی ہی مہارت سے شہریوں کی تصاویر تبدیل کر کے فراڈ کر رہے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ گزشتہ مالی سال میں 20,000 کے قریب بینکوں سے کروڑوں روپے نکلنے کی درخواستیں موصول ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ ہے کہ جنوری کے پہلے روز میں صرف اور صرف سائبر کرائم لاہور کے پاس 500 سے زیادہ درخواستیں موصول ہو چکی ہیں، جبکہ اتنی ہی تعداد میں درخواستیں کراچی، اسلام آباد اور دیگر شہروں کی ہیں۔ FIA سائبر ونگ کے ذریعے انکشاف کیا کہ شہریوں کو کروڑوں روپوں سے محروم کرنے میں ان فراڈ کرنے والوں کے ساتھ مختلف بینکوں اور موبائل فون کمپنیوں کے ملازمین بھی ملوث پائے گئے ہیں، جن کی ملی بھگت سے شہریوں کی ذاتی معلومات تک ان فراڈ کرنے والوں کو فراہم کر دی جاتی ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ فراڈ کی دوسری وجہ یہ سامنے آئی ہے کہ بڑی تعداد میں مختلف موبائل کمپنیوں اور بینکوں کی برانچ میں بینکنگ کے اکاؤنٹ کھولے جا رہے ہیں اور اس کی تصدیق کا کوئی انتظام نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی اپنے موبائل فون پر ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے بڑی آسانی کے ساتھ حاصل کردہ فنگر پرنٹ کے ذریعے شہریوں کے بینک اکاؤنٹ کھول کر ان کے ساتھ فراڈ کیا جا سکتا ہے۔ ذرائع کے مطابق PTA اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی FIA سائبر کرائم ونگ نے کئی بار آگاہ کیا، مگر ابھی تک PTA اور اسٹیٹ بینک بھی فیک اکاؤنٹ کھولنے اور کھلوانے والوں کے خلاف کارروائی کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ FIA نے ثبوتوں کے بنا پر ان فراڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا۔ اس وقت لاہور سائبر کرائم ونگ نے ایسے 30 افراد کو بھی گرفتار کیا۔ حکام کی جانب سے ملزمان کے قبضے سے 2.5 کروڑ روپے سے زائد رقم برآمد کر کے ان فراڈ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا سلسلہ جاری کر رکھا ہے۔ جب سے اس سلسلے میں ڈائریکٹر سائبر ونگ چودھری عبدالرب سے بات کی گئی تو انہوں نے کہا کہ ہر روز ٹیکنالوجی تبدیل ہو رہی ہے اور اسی حساب سے فراڈ بھی سامنے آ رہے ہیں۔ FIA کو جیسے ہی کسی ایسے فراڈ کی شکایت ملتی ہے، قوانین کے دائرے میں رہ کر فوری کارروائی شروع کر دی جاتی ہے۔ انہوں نے کہا لوگ بھی احتیاط نہیں کرتے اور معمولی سی غلطی سے اپنی رقوم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ FIA ایسے فراڈ میں ملوث افراد کے خلاف کارروائی جاری رکھے گی۔